وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام، قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کافی دیر تو تساں احباب آج دی بزم تشریف فرماؤ. جماعت دے بہترین علماء کرام اور خطبہ اعظام تو بامقصد گفتگو سماعت فرما چکے ہو. انتہائی مختصر وقت واسطے میں بھی تساں احباب دے سامنے حاضر ہویا. علماء کرام دی تشریف آوری، مہمانان خصوصی جو کہ آج دی محفل تشریف فرمائے، محترم جناب حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈیرہ، امیر محترم جناب محمد زاہد قریشی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے امیر تحصیل ڈیرہ دے، اور میں ہی استاذ العلماء، استاد محترم فضیلت الشیخ مولانا حافظ عرفان اللہ صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرمائے، و دیگر احباب علماء. اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور ذریعہ نجات بناوے. موجودہ دور آج دے جڑے حالات جو واقعات یا جو معاملات جیڑی شاید میں کو سمجھ آئی ہے، تقریباً ہر مسلمان بندہ کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہے. کوئی ایسا مسلمان نہیں جب کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو. کہیں کو زمین دی پریشانی ہے، کہیں کو مکان دی پریشانی ہے، کہیں کو رہائش کا مسئلہ ہے، کہیں کو اپنی اولاد دی ٹینشن اور پریشانی، کہیں بندے کو بینک بیلنس دی پریشانی، کہیں کو دین دی پریشانی اور کہیں کو دنیا دی پریشانی. یہ ڈیلے رپیٹ تھوڑی جی گھٹاؤ، کم کرو، بعد علی تھوڑی جی.
لوگ پانی کی جگہ دے شراب استعمال کرنا، وہ شرابی بندے کی نے پوچھو شراب کیوں پی نہیں، وہ بندہ یہ جواب دے سی عادی نہیں ہوں، پیتا ہوں غم بھلانے کے لیے۔ یعنی شرابیں دے استعمال دی جڑی وجہ ہے وہ ہے پریشانی کو ختم کرنا، موقف ہے، مائنڈ ہے، سوچ ہے کہ شراب پیون نال پریشانی ختم دے۔ یہ حقیقت ہے کہ شراب پیون نال پریشانی ختم دے، کوئی شک نہیں۔ شراب پریشانی دے خاتمے دا ذریعہ ہے، کوئی دے شک نہیں، لیکن وہ کیویں جڑے ویلے بندہ شراب پیوے، شرابی بندہ تو پہلا نقصان ہے تھی دے کہ انہا تذہب بعقل الانسان، شراب انسان دے عقل کو ختم کر دینا، بندہ پاگل تھی رہے، عقل نہیں رہندا، جنا عقل نہیں رہندا، سوچ نہیں رہندی، جنا سوچ نہ رہے ٹینشن نہیں رہندی۔ ٹینشن پریشانی ہوندی ہے سوچن نال، تے سوچن ہوندے عقل نال، جنا عقل شراب نے ختم کر دیتے، سوچ نہیں رہی، سوچ نہیں رہی، پریشانی نہیں رہی۔ جیڑا بندہ موسیقی سن دے ان بندے کی نے پوچھو ان دا موقف تے مزاج بھی ہوئے کہ موسیقی روح دی غذا ہے، یعنی میں اتنا پریشان ہاں کہ جیڑے والے موسیقی سن دا میری پریشانی ختم تھی۔ دنیا تقریباً پریشانی گھری ہوئی، ہر بندہ چاہتے میری کوئی نہ کوئی پریشانی ختم تھی، لیکن اصلا دوسرا پریشانی دا علاج کریں نہیں گوجا، حل کریں نہیں سے تلاش کی تھا، نہ اللہ دی کتاب قرآن کو کھولے سے، نہ نبی پاک دی سیرت تے آپ دی زندگی دے دروازے کو دستک دیتی سے، نہ ہی علماء دین کے گلیں پوچھے سے کہ آخر مسائل کیا ہے۔ طلاق نشرہ وجدی بھی ہے، نو ساز دا جھگڑا نہیں مقدا، تعصب تے حسد اتنا عام تھی چکے کہ اہل علم تو زیادہ ہی دی ذات دے سے آ چکے۔ جٹ بیچارہ باقی دنیا دا بعد جڑے لوگ سارے واسطے نمونہ او ون ٹو آل الف تو لے کے یہ تک سارے دے سارے تعصب دی مصیبت گھیرے ہوئے، بندہ انہیں کہ کیا نمونہ اختیار کرے، ہر پاسے پریشانی ہے، ہر پاسے۔ انہیں سارے پریشانی دا علاج اللہ نے دسائے قرآن ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارک ہے، لیکن ایسا کہیں پوچھا ہی نہیں، تو اسا نہیں پوچھا، بغیر پوچھے تو آپ کو دسینے ہیں۔ ڈاکٹر کو مریض گیا بیٹھا ہوئے اپنی طبیعت دسے، ڈاکٹر وہ مریض دا علاج کرے، دوا لکھے، گولی لکھے، ٹیبلٹ لکھے، کیپسول لکھے، انجیکشن دسے، سیرپ دسے، جیڑی دوائی ڈاکٹر لکھی ہے وہ کھاونی پوسے، عقل مننے نہ مننے، مزاج مننے نہ مننے، اولاد مننے نہ مننے، بیوی مننے نہ مننے، صحت کاڑھا کڑھے نہ کڑھے، جیڑی دوائی ڈاکٹر نے لکھ دیتی ہے وہ استعمال۔ اللہ نے جڑا علاج رسا ہے وہ علاج کرنا پوسے، اصل لوگ وہ علاج چھوڑ دیتے جنہی وجہ تو سجا پریشانیاں ودھ جا پر، مہنگائی اتنا تھی گئی ہے، اتنا تھی گئی ہے، اتنا تھی گئی ہے، جہدی انتہا ہے۔ اگے دال ساگ مہنگا ہوندہ، گوشت مہنگا ہوندہ، سبزی مہنگی ہوندی ہے، غریب آدمی جڑے بیچارے دی 70-80 روپیہ کوئی دیوار آمدنی ہوندی ہے، وہ چلو کوئی چٹنی تے گزارا کریں گا، اور تے چٹنی ہوں دے واسطے مانگی تھی، ٹماٹر اتنا مہنگا ہے وہ بیچارہ چٹنی بناون کے نے پہلے آپ چٹنی کیا پیا ہوں گے۔ یہ پریشانی نہیں تو کیا ہے؟ بھیرا دی بھیرا نال صلح کہنی گھٹا وعدہ تھی وے، وہ عیدیں تے عید ملاقات تھی دی، ہر کوئی اپنی طرح پیے چھے، فجر نال ہر کوئی اٹھ دے، شام تک ہر کہیں دی اپنی دروک ہے، کوئی کہیں دا بھلا نہیں پیا سوچیں دا، کوئی کہیں دے بارے نہیں پیا سوچیں دا، کوئی کہیں دی فکر نہیں پیا کرنا، ہر کوئی آدھے بس میں ہی ہاں سارا کچھ، سجے کھبے اگو پیچھو اپنے معاملات دے دے کہ میں کلے آ رہا، میں ایزی ہاں، میں ٹھیک ہاں، بس سب شے ٹھیک ہے، کوئی مردہ مر مرے وہ کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر پریشان حال بندے دی پریشانی کو ختم کرن دا ذریعہ دسا ہے۔ تو سن کوئی پریشان کہنا ہو سو ہی واسطے تو سن توجہ ہی نہیں کرنی، کیونکہ تورے ڈاہ دا موضوع ہی نہیں، جڑے پریشان ہیں وہ تو ضرور توجہ کر۔
کہیں کو اولاد دی پریشانی ہے، ماں باپ دی پریشانی ہے، زمینیں دی پریشانی ہے، جے کو جیڑی پریشانی ہے اللہ کریم نے ہر پریشان حال بندے دی پریشانی دا علاج دسا ہے۔ اگر اللہ کریم دے دسے علاج تے بندہ عمل چا کرے، اللہ کریم نے جڑا نسخہ تجویز کیتے، اللہ نے جڑی ڈوز مقرر کیتی ہے، اللہ نے جڑی دوائی دسائی ہے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دے ذریعے، جے کو جیڑی بیماری ہے، جے کو جیڑا مسئلہ ہے، جے کو جیڑی ٹینشن ہے، جے کو جیڑی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ تے رہبر تے رہنما کو تھوڑے واسطے حکیم الامت بنا کے بھیجے میں۔ اے میرا نبی بڑا نبض شناس ہے، اے میرا نبی جنہ تساں کلمہ پڑھیے تھوڑے سارے اندرونی معاملات تھوڑے بیرونی معاملات دی اصلاح کرن واسطے تشریف گھر کے آئے۔ یا اللہ کیڑا نسخہ ہے، کیڑا علاج ہے، پریشانی کی میں مکسی۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو جیڑا جیڑا بندہ زمین تے رہ گئے ہیں، میں اللہ کریم دی بارگاہ دے سامنے سجدہ کرن دی عادت چا بناوے، جیڑا جھکن دا مزاج چا بناوے، جیڑا متھے رگڑن دا معمول چا بناوے، جیڑا میرے سامنے اپنی پیشانی رگڑن دی عادت چا بناوے۔ یہ ایسا علاج ہے کہ دنیا دے سیرت بھی کم نہیں کر سکتے، یہ ایسا علاج ہے کہ دنیا دے سارے ڈاکٹر تے طبیب بھی جواب دے رہے سن۔ یہ سجدہ کرن والا ایسا علاج ہے کہ دنیا دے سارے انجیکشن بھی جواب دے رہے سن۔ جیڑا بندہ سجدہ چا کرے اللہ ہو سارے پریشانیاں دور کر دیں۔ کسے سمجھ دے بیٹھے ہو پریشانیاں ہیں نہیں آپ کوئی نا؟ اگر یقین نہیں اندھا تو پٹواریاں والے پاسے لگے ونجو، یقین نہیں اندھا عدالتیں فجر فجر نہ لگے ونجو، یقین نہیں اندھا تے ہسپتالیں لگے ونجو، یقین نہیں اندھا تو جیل تے تھانے لگے ونجو۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ عمر اتنا کہنی ہوندی وال چٹے تھی گئے، مول صاحب بس پریشانیاں کھا گئے، یار تے کوئی عمر شوگر تھی کہ کیا کرو سی پریشانیاں کھا گئے۔ خیر تے یار آج کل نظردان ہے مول صاحبہ پریشانیاں اتنا ان کے وقت ہی نہیں ملدا۔ ہاں اصل میں تے کو وجہ دسینا کہ تیرے میرے اندر بے چینی کیوں ہے، تیرے میرے اندر بے قراری کیوں ہے، تعصب کیوں ہے، حسد کیوں ہے، مصیبت کیوں ہے، غیبتاں کیوں کرنے ہیں، ایک دوسرے دے بارے دشمنیاں کیوں کرنے ہیں، عداوت کیوں کرنے ہیں، بغاوت کیوں کرنے ہیں۔ اسا اللہ دے سامنے جھکے کریں نہیں، جھکن دی سب عادت نہیں۔ جڑا جھکدا ہوندے وہ اپنے آپ کو مٹائی بیٹھا ہوندے، جڑا جھکدا ہوندے وہ آپ کی نے زیادہ وڈا کہیں بے کو سمجھی بیٹھا ہوندے۔ جدی عادت جھکن دی نہ ہوئے اللہ کریم کو در در دا جھکن والا بنا دیں دے۔ جڑا اللہ دے اگو نہ جھکے اللہ کریم رسوائی ہوندے متھے دا مقدر بنا دیں دے۔ اور میرے مسلمان بھراؤ میں مبلغ دی حیثیت نال اپنے دوستیں کو تبلیغ بیٹھا کرنا، اصلاح بیٹھا کرنا۔ تیرے میرے گھر دے اندر شیطان اجکل راج پیا کرن دے، تیری میری دھی بہن دے چہرے تے پردہ کہیں نہیں، آج تیری میری دکانداری دے اندر امانت دے اندر خیانت آ گئی ہے۔ آج اگر اسا ناپ تول کرن لگ دے ہیں تے کدیں پورا پورا ناپ تول نہیں سکیتا، ناپ تول اچ کمی کریں دے ہیں۔ زبان کو حرکت نے من دا ارادہ کریں جے تو سوائے مندے دے ساری زبان نے کوئی لفظ نہیں علامنا ہوندہ۔ اگر کہیں دو لکھی جے تے بد نظر کر کے دے دیں، لوگیں دے دل دے اندر کر خیال پیدا کری جن تے تعصب دے بارے خیال پیدا کری جن۔ اللہ فرمے دے زمین تے تیری شناس دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیری تعظیم دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیری ٹینشن دا علاج سجدہ ہے، زمین تے تیرے پریشانی دا خاتمہ سجدہ ہے، زمین تے تیرے وقار دا علاج سجدہ ہے، زمین تے تیری عظمت دا علاج سجدہ ہے، زمین تے تیری برکت دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیری رحمت دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیری بلندی تے تیرے اقبال دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیرے اتفاق تے اتحاد دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیرے امن تے سلامتی دا ذریعہ سجدہ ہے، زمین تے تیرے دکھیں تے مصیبتیں کو نجات دے من دا ذریعہ سجدہ ہے۔ اللہ فرمائے دے سجدہ تیری ذمہ داری ہے کہ جہاں ساریاں پریشانیاں دور کرنے من میں رب دے ذمہ داری۔
یہ دعویٰ پیدا ہے، تمہید سمجھ اندی کی پریشانی دا علاج کیا ہے؟ بزرگوں بولو بول پو ٹینشن دا علاج کیڑا ہے؟ یہ تک وہ کہیں کہ زمین زیادہ ہوئے پریشانی ختم تھی دی کوئی حال دے میں آگے ماشاءاللہ 2 منزلہ کوٹھی بنائی کھڑے 2-4 چھوارم سی سعودی کمیں دے کھڑا نا 8 کلے زمین دے بھی بنائی پہ بس اللہ راضی سر اچھاک کے یار بڑی سونی جوانی کے زندگی پیا گزرے دے پچھے جا زمین ہوئن تو سادے و اللہ راضی ہے سر جیدے چھوار کما بنا لے ہوئن جیدے 2-4 منزلہ مکان ہوئے تو سادے و اللہ راضی ہے جیدے پلاٹ ہے تو سادے و اللہ راضی ہے ہوتنا تے بے کے رضا دے سارٹیفکیٹ بیٹھے لے دے ہو فتوے بیٹھے لے دے ہو او بیٹھے اللہ راضی ہے کادی تلے کاٹن دے کپڑے پہنے سردار نواب نال چنگی سلام دعائے سے اللہ راضی ہے کہیں اللہ کریم دی کتاب کے بھی پوچھے وے اللہ تو کہیں دے تے راضی نہیں ہے اللہ فرمے دے کوچہ ہو میں نہ ہو میں کوئی پرواہ نہیں ہے زمینہ ہو میں نہ ہو میں کوئی پرواہ نہیں ہے منزلہ تے پلاٹ تے عمارتہ ہو میں کوئی پرواہ نہیں ہے اے دنیا دی اولاداں کامکار علیہ ہو میں کوئی پرواہ نہیں ہے میں اللہ ہوں ذات تے راضی رہتا ہوں میں اللہ ہوں گھر والے دے نال راضی رہتا ہوں جڑے لوگ بڑے چھوٹے میں اللہ دی بارگاہ جا کے اپنے متھے چ رگڑن جڑا سجدہ چ کرے جڑا اپنی ناک رگڑ کے جڑا بندہ جڑے بندے کے توبہ کرامنی ہوئے اساں سن دیا سے بزرگاں دے ناک نال علی کے گڑھ ناک زمین تے رگڑ او دے میں ناک نال علی کے پیا کرے اج دے بعد میں گناہ نہ کرے سا اللہ فرمائے دے دیے چ 5 واری اپنے ناک دیے ٹوسڑی تے چونج اپنے ناک دی بلندی زمین تے رگڑی کر میں اللہ تیرے ناک دی دستار بتا دے سا جڑا میرے سامنے ناک تے متھا نہ رگڑے میں اللہ کو کائنات دے اندر رگڑے درانا جڑا میرے کو جھکے نا میں اللہ کو در در تے جھکانے درانا میں اللہ پریشانیاں تے مصیبتوں دے اندر پیدا کرنے درانا اللہ فرمائے دے اکھاں کو بچاونے میں سجدہ کیتا کرو اگر اپنے دل دماغ کو معطر کرنے میں سجدہ کیتا کرو اگر اپنے ایمان کو بچانے میں سجدہ کیتا کرو اگر اپنی اولاد کو دیندار بنانے میں سجدہ کیتا کرو اگر اپنے مال رزق کے برکت آنا چاہتے ہو سجدہ کیتا کرو اگر اپنی قبر کو جنت دا پاک بنانے دا ارادہ کرنے ہو سجدہ کیتا کرو اگر کیا بتلنی اللہ دی بارگاہ اللہ کریم دے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر بھی من چاہتے ہو سجدہ کیتا کرو اللہ فرمائے دے سجدہ تھوڑی پریشانی دا علاج ہے سجدہ تھوڑے ملک دے امن دا علاج ہے سجدہ تھوڑی مہنگائی دے ختم کرن دا ذریعہ ہے سجدہ تھوڑی آپس سے جوڑن دا ذریعہ ہے سجدہ تھوڑے پیار دے تھوڑی محبت دا ذریعہ ہے اللہ فرمائے دے میں تو نبوت دا تاج بھی ہو تک نہیں پویندا جے سجدے دی عادت نہ دیکھا نبی عبادت بندن پہلے سجدہ کریں ولی عبادت بندن پہلے سجدہ کریں صدیق عبادت صدیق بندن پہلے سجدے درادی والے اللہ فرمائے دے شہید عبادت بندن پہلے سجدے درادی والے سارے اعزاز تا دینا جنا سجدے دی عادت ہوئے سارے سجدے دی عادت ہوئے ساری عزت اعزاز میں اللہ تعالیٰ نازل کرنا جب سجدے دی عادت ہوئے اللہ فرمائے دے بڑے چھوٹے مرد عورتوں سارے عام خاص اگر میں اللہ دی بارگاہ سے سجدہ چا کرو میں اللہ عزت تاج عطا کرے سانتے امن تے سلامتی بھی نازل فرما پریشانی کا علاج کیا ہے بی پی ختم شوگر ختم ٹینشن ختم اولاد فرما بردار بندے دا مانا ہی غلامی کرنے نوکری کرنے جھکانے 5 وقت دیئے اذان دی اللہ اکبر دکانداروں توری دکان چھوٹی ہے اللہ وڈا ہے
زمین رحمان والے ہو تو زمین نہ چھوٹیاں اللہ وڈا ہے کدیں جھکیاں مولوی صاحبہ سارے بال بچے رات کو ڈردن ڈروکلے خواب بندن نیندر نینے اندی کوئی پانی شانی پڑھ دے ہوا جے پوچھی جے چا جرت کر کے بالے نماز پڑھ کے سوتے ہیں کوئی نہ سہیں اے فجر اردن کائیں نہ سہیں وقت نہیں گر جو تھے وقت کی تھا اردن اٹھا تھک بندے ہیں جب تک نماز تے سجدے دا ماحول نہ بڑھے سو پریشانی نہ مکسی باہمیں جے جرے چنگے ڈاکٹر کو علاج ودے کرو جتنا مرلے تے زمینہ تے کنالا ودے گھنو وہ ڈی جی خان دی وڈی تو وڈی کلونی اج پلاٹ کیوں نہ گھنو پریشانیاں ود سنوے گھر سن کائنا پریشانی عملے گھر سی جنہ اللہ دا گھر آباد کرے سو پریشانی عملے گھر سی جنہ اللہ دے سامنے آکے جھک سو متھے رگڑ کے اللہ کو آنکھو اللہ سادے کوئی آکر نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی غرور نہیں کوئی عاجزی نہیں سادے کے جو کو جے تیرا عطا کرتا ہے تیری نعمت ہے تیرا فضل ہے اللہ فرمے دے اپنے آپ کو جھکاؤ جیڑا جھکے میں اللہ کو عزت دینا من تواضع للہ رفعہ اللہ ہو جیڑا عاجزی کرے میں اللہ بلندی دینا جیڑا میرے سامنے رگڑا کرے سجدہ کرے متھا جھکاوے میں اللہ کو اقبال تے بلندی عطا کرے رہنا اور جیڑا اپنے آپ کو آکڑ خان بناوے پھنے خان بناوے اور اپنے آپ کو جھکاوے نا میں اللہ کو دنیا ایسا ذلیل کرے نا کہ وہ منہ پاون جو گئی نہیں ہوگا پریشانی کا علاج کیڑی چیز ہے چھے بولو مارکا بلیندہ راندے یار بلیندہ راندے جواب ڈیویندہ راندے سارے دیو مٹھا ٹھٹا جواب پریشانی کا علاج کیا ہے بولو سجدہ ہے کیڑی شاہ اے ہاں میرا دعویٰ اے ہی میری تمہید ہون چاند دلائل تے بات ختم آنکھوں تو بات چا کرا سن دے بیٹھے ہو توجہ ہے انشاءاللہ کیڑی شاہ کرنی چاہیے بولو یار کیڑی شاہ کرنی چاہیے سجدہ سارے بڑے چھوٹے جواب دے ہونا کیڑی شاہ کرنی چاہیے بولو سجدہ کیڑی شاہ سجدہ کرنا چاہیے یا اللہ بندے بڑے لالچی ہیں توری گال نہیں میں چلو اپنی گال بیٹھا بندہ لالچی ہے گا نا کیا خیال ہے کوئی کام جو دسو اگلی گالیا کرے سے انہا فائدہ کیا ہے کہیں کو کوئی کام چاہ دسو یار این چکر اچھا انہا فائدہ کیا ہے بندہ اجرا حریص مان چکے یار تو اللہ بندہ کمان رائی پہیں چھوڑ کمان کپا رہا اچھا میں کمان چھوڑا کپا رہا ہوں فائدہ کیا ہے وہ تو کریانہ دی دکان پہ چھوڑ یار کھاد سپرے رکھ اچھا یار مولوی صاحب کھاد سپرے رکھ فائدہ کیا ہے بندے کو جڑا کام نہ سیجئے ایک کرن کے پہلے بندہ پوچھ دے بولو فائدہ کیا ہے تو صحیح میرے کو پوچھو نا مولوی صاحب سجدہ جو آدھا بیٹھی فائدہ کیا ہے دساں فائدہ آؤ میں فائدہ دساں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فائدہ دسا ہے میرے دیکھ اللہ فرمے دے میرا پیغمبر انہیں کو ڈاس دے میرے قرآن دے آیتاں پڑھ کے جیڑا سجدہ کرے سی معاہدہ پیا تھی دے اللہ دا وعدہ پیا تھی دے اگریمنٹ پیا تھی دے اسٹامپ پیا تھی دے اللہ فرمینے میرے پیغمبر جیڑا بندہ سجدہ چا کرے سی کرے سو سجدے کرے سو ہاتھ کھڑا کرو پکا وعدہ ہے یا اللہ جڑا سجدہ کرے فائدہ کیا تھی سی اللہ فرمینے میرے پیغمبر دس دیو وسجد وقترب اللہ کریم فرمینے میرا پیغمبر جیڑا بندہ سجدہ کرے سی وہ کو آنکھ دے ہوں گا پہلا فائدہ ہے کہ وہ میرے زیادہ قریب تھی ویسی میں ہوں بندے دے زیادہ قریب تھی ویسا قرآن پاک دی آیت دی تفسیر نبی پاک دی حدیث کریں دیئے امام کائنات تو سوال کی ہے اللہ دے پیغمبر کیڑا عمل ہے جڑے عمل دے ذریعے اللہ بندے دے زیادہ قریب ہوندے اور بندہ اپنے اللہ دے زیادہ قریب ہوندے حج بھی اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے کوئی شک نہیں روزہ بھی اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے کوئی شک نہیں زکاة صدقہ خیرات اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے کوئی شک نہیں لیکن سب تو زیادہ قربت دا عمل کیڑا ہے جڑے عمل دے ذریعے بندہ اپنے اللہ دے زیادہ قریب ہوئے اللہ اپنے بندے دے زیادہ قریب ہوئے اِنَّا اَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ أَوْ كَمَا قَالَ
کو اللہ دے زیادہ قریب کریں دے، اللہ کو بندے دے زیادہ قریب کریں دے، وہ سجدہ آدن کیا آدن؟ پہلا فائدہ بندہ اللہ دے بولو تے جیڑا کہیں دے کوئی زیادہ قریب ہوئے تے اندھے نال محبت ہوندی ہے نہیں ہوندی آکے اس اندھے نال پنگا نہ پاویں ہاتھ نہ لاویں خانے دا قریبی جوان بھی ڈردن کے لوگ نہیں ڈردے وہ فلانا وہ ایس ایچ او دا قریبی وہ فلانا اندھے بابا ڈی ایس پی نال تعلقات لوگ ڈردن کی نہیں ڈردے اللہ فرمائے دے میرے قریبی تھی ویسے میرا قریبی تھی ویسے اور لفظ قریبی دا معنی میں تیری بولیج کرنا تیری بولیج کرنا اللہ فرمائے دے سجدہ کر میں اللہ تے کو ولی بنا رہے ساں تیری بولی دا انداز ہے ولی یعنی اللہ دے قریب اللہ دا یار اللہ دا دوست سجدے دا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ دے بندہ کیا تھی دے بولو کیا تھی دے قریبی تھی ویندے دے اللہ بندے دے قریب تھی دے کریں دے نہ سو سجدہ میرے دیکھ ذرا میرے دیکھ میں بات جلدی موقع سا سجدے دا دوجا فائدہ ہی مسیطہ ویران ہیں تو ودے ہیں ٹینشن گن دے اسا مسیطہ آباد چا کروں تو متھے جھکامن شروع کر دوں دنیا دی کوئی طاقت سا کو نہیں ہرا سکتے دنیا دی کوئی طاقت نبی پاک جنگ دے وچ کھڑے ہوندے ہیں کافریں دے سامنے صفہ بنا کے کھڑے ہوندے ہیں نماز دا وقت ہو گیا نبی سی اتھائی نماز نہ چھوڑے دیا سجدہ کروے نے ہم صحابہ اگرچہ ایک رکعت قبول آئی لیکن ایک کرو ضرور کیونکہ سجدے دا روب اتنا ہے ان روح زمین تے توادہ سادہ جڑا دشمن شیطان ابلیس وہ اتنا حج کے نہیں گھبراندہ اتنا روزے کے نہیں گھبراندہ اتنا دنیا دی کئی نیکی کے نہیں گھبراندہ جتنا وہ بندے دے سجدے کے گھبراندہ بندہ سجدہ چکرے شیطان بڑا گھبراندہ کیونکہ شیطان بنے ہی تو ہوئے کہ ان سجدہ نہ کیتا تے ان دا رول آئی ہوئے جنت جہنم دا نہ کھیڑا سجدہ ہی بھی کافر تے مسلمان تے فرق سجدے دے ذریعے اللہ دے قریبی اور اللہ کے دور دا ذریعہ تے فرق سجدے کون پڑھ سی نمازاں کون پڑھ سی آدھے مول سے وقت نہیں مل سکیا نہ تے ضرور آما یعنی سجدے واسطے وقت ملے تو ویسی ورنہ کہنا سجدے دا پہلا فائدہ ہے وے اللہ بندے دے زیادہ قریب ہوندے اور بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہوندے یاد کرنے بیٹھے ہوگا لئی یہ پہلا فائدہ میں والا سندا ہے انشاءاللہ ہی میں توری جان کا نہ چھوڑے سا تے سجدے دا دوجا فائدہ ایرے کی بڑے عزت والے لوگ ہی وے کیا خیال ہے بیزتے بندے کوئی اگر آکھو نا بھی تم بیزتا ہی اکسی تم ہو سے تیرا پیو ہو سی تیرا دادا ہو سی ہی میں یہ کہنا عزت تے ہر کہیں کو پیاری ہے کہیں کو بیزتا آخت دے کہیں کو ذلیل آخت دے یہ اکھڑی کوہاڑی نہ تھی آوے بھامے وہ ذلیل ہی کیوں نہ ہوئے بیزتا ہی کیوں نہ ہوئے او اپنی بیزتی آلہ لفظ سنن برداشت بولیں دے نہیں بھئی انہیں یہ کہنا اور تو سارا سو عزت بچاون دا ارادہ ہے یا کہنا بولو کیا خیال ہے دل آدھا اسی اللہ ساری دھی بھین دی عزت جا بچاوے روز اخباریں سن دے اسو فلانے دی دھی فلانے دی بھین نکل گئی ہے سن دے اسو کیا خیال ہے این نوجوان دی محبت خیر دے لیکن پیسے علماء دے سر دے تو وطا کے نہیں رکھیں دے یہ وطاون والا رواج ہے میراث یا انہیں مینجیں تے مولوی میں نہ جڑے میراثی ہے نہ عالم نہیں ناراضی نہ تھی انہیں محبت ہے ان نوجوان اللہ کو عزت رہے مولوی میں یہ رواج جو پاتا ہوئے ساتھ کو بہرحال توارے پیشیں دی لوڑ نہیں ساتھ کو صرف تواری توجہ دی لوڑ ہے تاکہ اللہ سمجھ لے توجہ ہے انشاءاللہ سجدے عزت محفوظ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں بے روز خبریں پڑھ دے ہو دعا کرو اللہ ہر کہیں دی عزت محفوظ کریں ہمیں یا کہنا تے اللہ فرمے دے عزت بچاونی ہے عصمت بچاونی ہے یا اللہ کی میں بچی اللہ فرمے دے سجدے کرنال سجدہ کرے سے میں اللہ تے عزت بچے سن صحیح البخاری دی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو اللہ کے لمبے سفر دے میں دے بین ایک یہ جی ریاست تے یہ جی ملک دے وچوں گزرے ہیں جیڑی ریاست دے بادشاہ دا قانون ہے جیڑا جوڑا گزرے
جیڑے خامن بیوی گزرے نا یا بھیڑ بھیرا گزرے نا یا جیڑے مسافر گزرے نا انہاں کو پکڑ کے اپنی عدالت دے چا سڑین دائی جوان کو علیحدہ چا کرے آتے عورت کو اپنی عدالت دے اندر گھنویں دائی اگر خامن بیوی ہونے نا وال ایمیں کرے نا جے بھیڑ بھیرا ہونے نا وال کو جتار سجا کرے نا چھوڑ دے نا بالآخر حضرت ابراہیم دے کٹھے انہاں دی بیوی بھی ہے انہیں فوجیں پکڑ کی دیر پکڑ کے دربار دے اندر گھن گئے پہلا کیا مسئلہ ہے رشتہ کیا ہے دوارا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے اپنے گھر والی حضرت سارا کو اگر تجھے کے بادشاہ پوچھے جو کیا لگ دے ہو تم آکی بھیڑ بھیرا لگ دیں کیا لگ دیں سارا ہیں تا حضرت آدم تے اممہ حوہ دی اولاد پچھو دا پیو دادا ہکو ہے جیل جو چھڑوامنی ہے نیتا اللہ جان رہا ہے آنکھی بھیڑ بھیڑا ہے کیا خیال ہے انہا مالا مالو بھی نہیں آتا یہ بھی جھوٹ نہیں انما المومنون اخوہ المسلم اخو المسلم بھیڑ بھیڑائیں بابا آدم ہکو ہے اممہ حوہ ہکو ہے این شریر دی شرارت کے بچوے سوں من مخافت شر ہی دیتا کرنا پڑتا توجہ ہے حضرت ابراہیم باہر کھڑ گئے تے حضرت سارا اندر تے بادشاہ ویسے غیر اخلاقی جرم دا عادی آئی تے برے ارادے رکھ لائی ارادہ کی تے سینے بری آنکھ چاہ کے دیکھن دا جو دیکھن تا صحیح حسن کتنا ہے عورت ہے کیوں نہیں کی میں دیکھن دا ارادہ کی تے صحیح اے عورت عام عورت نہ آئی اللہ دے پیغمبر دی بیوی آئی اللہ دے نبی دی گھر والی آئی حضرت اممہ سارا اپنے نظرہ جھکائی کھڑی ہے سر جھکا کے دل دے اندر آدھی کھڑی ہے پروردگار عالم آج تک غیر محرم دی آنکھ نے میرا چہرہ نہیں اٹھا آج تک میرے وجود دی طرف کہیں اپنی انگلی کھڑی نہیں کی تھی اے دنیا دا ظالم بادشاہ اگر میں کو گندی میلی تے میلی نظر نال دیکھن دا ارادہ کرے یا اللہ میری عزت بچا چھوڑ میری عصمت بچا چھوڑ حضرت اممہ سارا نے دعا کی دیئے اللہ نے دعا فوراں قبول فرمائی ہے جڑے بلے دعا قبول تھی ہے بادشاہ تلے ڈٹھے دے پڑھ کے حضرت اممہ سارا دے پھیریں جواب ہے وقت حضرت اممہ سارا دعا پہ کریں دیئے پروردگار عالم اسا مسافر ہیں اسا پردیسی ہیں اسا کلے ہیں اگر ایک کچھ تھی گیا تے سارا پکا نہیں رہنا ایک بچا چھوڑ حضرت ابراہیم گھر والی دی دعا اللہ نے قبول فرمائی بادشاہ بچ گئے مت دوجی دفعہ جرت کی تھی وقت وہ شرط ہے تریجی دفعہ جرت کی تھی وہ شرط ہے بیلا کر اپنے گھر لگا گئے اپنی جوان بیٹی جندہ نہ حاجرہ سی اوپر لائی ہے تے سارا دے ہاتھ دے کے آدھے جی میں تو نیک بہنی میں نا میں میری دھی بیٹی کو بھی نیک بنا لے تے ہی کو رلا ہوئی تے جڑا بھرا رلائی ودیئیں تے بھرا نال میری بیٹی دا نکاح کرنے میں میں کو منظور ہے تائیں نیک عورت دے نال رہے سی میرے واسطے بڑی سعادت ہے حضرت اممہ زہرا حاجرہ دا ہاتھ پکڑ کے آپ اپنی پہاج کی دی ویندی ہے اللہ کریو مسئلہ آج دے عورتیں کو سمجھ آ رہے کیا خیال ہے حاجرہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پاک ہیں میں ویندی پئی ہے تے جڑی گل میں دسن جانا جڑے ویلے دروازہ دربار دا کھلے ہو سنی حضرت اممہ سارا دروازے دے باہر دیئے دے دیئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے دی حالت چلی ابراہیم علیہ السلام کیڑی حالت ہے جنہ تیجا میرا کوئی رشتہ دار اگر دنیا دی مصیبت ہے جو پھشا پیا ہوئے چودھریں دے رابطے ودے گلے میں ہونے چیر مہینے تے نازمیں دے نمبر ودے گلے میں ہونے اتھا مصیبت جب پھاس گئی ہے حضرت ابراہیم نے گھر والی تے حضرت ابراہیم نے رابطہ نمبر ملائے تے اللہ کریم دا ملائے سجدہ سکیتے سی یہ سجدہ رابطہ نمبر ہی وے اللہ دا یہ سجدہ رابطہ نمبر ہی وے اللہ دا یہ سجدہ اللہ کریم تے ملاقات تے قربت دا ذریعہ ہی وے حضرت ابراہیم
ابراہیم سجدے دی حالت جن تے حضرت اما سارا انہیں کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھیے میرے سر دے تاج اٹھو سجدے تو سر جاؤ اللہ نے توڑا سجدہ سائے نہیں کیتا توڑے سجدے دی برکت نال اللہ نے توڑی عزت دی حفاظت فرما دیتی ہے سجدے کرن دا دوجا فائدہ اللہ دھی بین دی عزت بچیں دے سجدے دا دوجا فائدہ اللہ بندے دی عصمت بچیں دے اگر اولاد دی عزت دی عصمت بچاؤنی ہے اگر اپنی تے اپنے پیو ماں دی عزت دی عصمت بچاؤنی ہے سجدہ کیتا کرو اللہ عزت دی حفاظت فرما دے سی سجدہ کیتا کرو اللہ قربت دا ذریعہ بنا دے سی مسجد وقت طلب کریم فرمے دے سجدے تو دے ذمہ عزت دی حفاظت میں اللہ دے ذمہ کتی فائدہ تھی گا کتی فائدہ تھی گا بولو یار کتی کیا کرنا چاہیے رہے بولو سجدہ کرنا چاہیے رہے آخری بات کیا کرنا چاہیے رہے سجدہ کرنا چاہیے رہے توجہ میری طرف کری سجدہ دا تریجا فائدہ اللہ دے سامنے جے بندہ سجدہ چا کرے اللہ بندے دے سارے گناہ معاف کر دیں دے معاف کرا من چاہتے ہو مختصر اشارہ اللہ کیا کریں دے بولو یار معاف کرا من چاہتے ہو نا اللہ سجدے دے بدلے جکی پھر نامی بدماش ہے صحیح البخاری دے اندر دنیا دا ولا بدماش ہے شرابی دے اندر آئی جوائی دے اندر آئی ڈکیتی دے اندر آئی بدکاری دے اندر آئی سکے چاچے دی بیٹی آ گئی ہے آ کر کے آکھن لگی ہوئے کفل پھراوا میں کو کچھ قرضہ ضرورت ہے جے قرضہ چلے میں تے کو قرض واپس کر دے ساں آکھن لگے پہلے میری نیت دل دی تمنا پوری قرضہ دے ورتے تیاروں جواب چلیتے وقت خیال ہے اسی جے میں قرضہ نہیں گر لیا میرے بال بچے کئی دیندے بھوکھیں او لوگوں ماں کہ کھوا دن ماں دی سنیان کیا ہے ماں او رشتہ ہی ہے جڑا اپنی اولاد دی بھوک دی خاطر اپنی عزت دا سودا کرتے تیار ہو رہے ہیں ماں ایک ایسا رشتہ ہے جڑا اپنے بال دی بھوک تسمیٹان دی خاطر اپنی عزت دا کھلوار کرنا گوارا کر رہے لیے اچھا میں کی فیلا میں کو میرے بالیں دی بکھ تاسی یاد آ گئی ہے جے قرضہ چلے میں جنہیں تیرے دل دی تمنا ہے میں پوری کرتے تیار ہوں وقت مقرر تھی گئے اے چاچے دی بیٹی جڑے لے آئی ہے انہیں اکھا میں جو آنسوں پہ نکل دیا کہ فیلا دے میں زبردستی تا تیرے نال کوئی پروگرام نہیں بنایا تیری اپنی صلاح آئی ہے بدر رومن دی کیا وجہ ہے آکھن لگی زندگی گزر گئی ہے آج تک میں اللہ دی بغاوت دینا فرمانے نہیں کی تھی میں کوئی شرمندہ رہ گئے میں اللہ دا کھا کے اللہ دی بغاوت کروں کچھ جھڑنے دا رہ گئے آج پہلا موقع ہے اولاد دی محبت نے میں کو تیرے سامنے گولے سڑکن دے مجبور کر دیتے ورنہ میں اللہ دی باغ آئی کوئی میں رون دی تان دیاں تاکہ اللہ میری عزت بچا چھوڑے کہ پھر دے دل خیال آئے عورت تھی کہ اتنا ڈر دی ودی ہے تے رون دی ودی ہے اسا مرد تھی کہ کیوں نہیں سے ڈر دے آگے مانے تے کو قرضہ معاف پیا کرنا دروازہ بند کر کے کنڈی چا دیتی ہے چادر چا بچھائی ہے چادر بچھا کے اللہ دی چاکیتے سی تو سجدے دے اندر لمبا پائے گئے سجدے دے اندر دعا کریں گا پائے سجدے دے اندر روندہ پائے تیادہ پائے قدر نہ بدلا سجدہ کر کے تو دیکھو بڑی لذت میں چاند نہیں پہلے فیس بک تے ایک ویڈیو کلپ دیٹھے ایک بندہ نا نشے دی حالت ہے بالکل جاہل قسم دا نشائی اذان تھی ہے مسجد دا دروازے تے آگے تو مولی صاحب نے کوشش کی تھی ہے مسجد نہ بڑھے قرآن دا ہی فیصلہ ہے نا کہ جلے بندہ شراب پیتی بدا ہوئے کو نماز دینے نہیں مہنا چاہیے کوشش کی تھی بالآخر وہ دھکے دھکے نال مسجد دے اندر واڑے تے مولی صاحب کو نماز پڑھاؤ بات مولی صاحب جماعت چا کروائی بات وہ نال کھڑ گئے باتی میں جماعت تھا یہ جماعت دے دوران وہی میں سجدے چ گئے مولی صاحب کل یہ نماز پوری کی تھی وہ سجدے تو اٹھی نہیں سکیا نماز دے بعد سجدے وچو ہلائے نے وہی تو ہائی کہنا اللہ کو کہہ رہا تھی سجدے چ بڑی یار کیا سجدے کو مذاق سمجھاؤ ہے
ازانا تھیون مارکیٹاں دکاناں کام اپنے بند کر لیتے کرو، مسجد آباد کرو، متھے جھکاؤ، اللہ عزت میں بچے سے وے، اللہ قربت بھی نصیب کرے سے وے، اور اللہ تعالی دنیا دے سارے گناہ بھی معاف کر دے۔ اگر تو نے تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ سجدے دے ویچی موت آ گئی ہے۔ دنیا دا وڈا بدماش آوی، لوگیں کو پتہ لگے مسکرائن کھلین خوشتین امن تے اوسی تے جلو دیکھو ہی نا منہ بھٹا پیا ہوسی، فلان تھیا پیا ہوسی، انج تھیا پیا ہوسی، اونج تھیا پیا ہوسی، دروازہ بند ہے، دروازے دی اتے بہاڑی دے اتے عربی دی عبارت لکھی گھڑی ہے، پتہ ہی میں لگدا جی میں کوئی آس ان اللہ قد غفر للکفل، اے کفل دا پھٹا ہویا منہ دیکھن واسطے آمن آلے ہو، اللہ نے کفل دے سارے گناہ میں تے رحمت دی کلم پھیر چھوڑی ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیتے۔ کیڑی وجہ تو کیڑی وجہ تو ڈھیر سارے فائدے ڈھیر سارے فائدے، میں صرف ترائے فائدے دے شمی تو آکھوں، سجدہ کرے سو اللہ دے ولی بن دے سو، سجدہ کرے سو اللہ عزتہ بچے سی، تے سجدہ کرے سو اللہ گناہ معاف کرے سی، تے پیچھو بچایا گیا یہ ڈھیر سارے ویسے فائدے ہیں۔ آج تو سارے ساتھی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سا نماز 5 وقت پڑھ سو، سجدہ کرے سو انشاءاللہ، نمازاں پڑھ دے رہا سو، کہ جڑی رات وڈی تھی دی آرام نیندر پورا کر کے فجر نال اٹھی کے مسجد ونجو کرو، ان دی برکت دیکھو، ان دے فوائد دیکھو۔ میں مبارکباد پیش کرنا مقامی جماعت کو، انتظامیہ کو جنہیں محنت کی تھی، مولانا قاری سمیع اللہ صاحب مسجد حاضہ دے جو امام مدرس خطیب ہیں، سارے انتہائی قابل احترام دوست ہیں، عالم دین ہیں، انہوں دی کوشش کابش اللہ سب کو جزائے خیر دے وے۔ علماء تشریف گنن سرپرستی فرمائی نے محترم جناب زاہد قریشی صاحب، حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب، سارے قائدین ہیں جماعت دے، ہر چھوٹے وڈے پروگرام میں جوان کے کارکنان دی حوصلہ افزائی کرنا، میں سمجھنا ہے بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا نیکی دا کام ہے۔ کہیں نہیں کانڈ تھپنا، کہیں کو نیکی واسطے تیار کرنا، اے ڈبل نیکی ہے۔ اللہ انہاں کو جزائے خیر دے وے، جڑے جڑے چل کے آئے ہو سنے وے، سنائے جنہیں سمجھے دے جائیں سمجھائے، اللہ سارے کو عمل پیرا کرن دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ قرض داریں کو قرضے تو نجات عطا فرما، یا اللہ پریشان حال ہو گئے ہیں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ للہیت خلوص نیت